جو دلوں میں رنجشیں ہیں، چاہے وہ دشمن نے بٹھائی ہیں وہ مکتی باہنی یا کچھ ہم نے خود اپنی غلطیاں کی ہیں یا مل جل کے ساری باتیں ہوئی ہیں، دو بھائیوں میں برادرلی کنٹریز میں مل کے یہ بیٹھ کے کوئی حرج نہیں کہ صاف بات ہو تاکہ وہ رنجشیں نکل جائیں، وہ قدورتیں ختم ہو جائیں. یہ ایک اہم بات ہے. اینڈ آئی تھنک بوتھ سائڈز آر اوپن مائنڈیڈ انف ٹو ریسپیکٹ ایچ ادرز پرسپیکٹو. نائلہ چوہان صاحبہ یہ بتائیے، ابھی ہمارے ٹریڈ ریلیشن شپ بھی ریوائل ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پہلے سے بحال تھے، اس میں کوئی نہیں تھی. ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، گو کہ اس میں بہت ساری ہرڈلس تھی شیخ حسینہ کے دور میں، ہمیں پتہ ہے. ابھی 26,250 ٹن چاول جو پہلا جہاز پورٹ قاسم سے وہاں روانہ ہوا ہے، اور یہ PNS جہاز سبی کے ذریعے جائے گا، اور پھر مارچ میں ہماری دوسری شپمنٹ ہے غالباً، وہ بھی 23,750 ٹن چاول ہے. بنگلہ دیش میں جب سیلاب آتا ہے، کوئی بھی سچویشن، سب سے پہلے پاکستان ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ ریوائیول کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں تعلقات کو؟ چونکہ آپ کا بچپن بنگلہ دیش میں گزرا، آپ بنگالی بھی جانتی ہیں، ٹھیک ہے، اسپیشل سیکرٹری بھی رہی ہے امور خارجہ کی، تو بنگلہ دیش کے ڈائنامکس کو آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ آپ بتائیے اس سینیریو کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے، میں ان سے متفق ہوں کہ روابط تو ہمارے تھے 1974 سے. ہمارا بھائی ہے. ہاں، جو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، پاکستان کے پہلے سفیر جو بنگلہ دیش میں تھے وہ میرے تایا تھے، خورشید صاحب، محمد خورشید. سو روابط جو ہیں 1974 سے ہمارے رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن روابط میں اتار چڑھاؤ رہا ہے، اور اس میں جو ہمارے درمیان کا پڑوسی تھا اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. مطلب ہر طرح سے آپ کے راستے بند کیے جا رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، یہاں تک کہ وہاں پہ تعلیم کی آپ بات کر رہے تھے، وہاں جو نصاب کی کتابیں تھیں ان میں جو نیریٹو بلڈ ہوا تھا بنگلہ دیش میں، وہ صرف پاکستان کی نفرت کا تھا. لیکن یہ شیخ حسینہ کا ایجنڈا تھا اور یہ بنگالیوں کا نہیں تھا، اور آپ دیکھیے کہ وہ ایجنڈا ناکام ہوا. اس میں آف کورس انڈیا کا بہت رول تھا. سو اب جو ہے، جو بھی ہمارے روابط، آپ دیکھیے سیفٹا بھی ہے، ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے ہمارا، ایسوسی ایشن بھی ہے، وہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے جس میں ہم ٹریڈ کرتے ہیں. OIC بھی ہے، اس میں بھی ہمارے آپس میں انٹرچینجز، کیونکہ اٹ از ٹرو کہ بنگلہ دیش از اے ساورن اسٹیٹ ناؤ اینڈ پاکستان از اے ساورن اسٹیٹ، لیکن ہمارا ویژن، ہمارے دل کی دھڑکنیں ایک ہی رہی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی. بیچ میں دشمن کے ناکام ایجنڈا تھا، اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے، ہمیں اسے ماننا ہوگا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ وہ روابط مزید بہتر ہو گئے. ٹھیک ہے، روابط تو تھے، اتار چڑھاؤ بھی تھا، لیکن اب جو ہے وہ جو محبتیں دبائی ہوئی تھیں وہ سامنے آ گئی ہیں. میں اس کو اس طرح سے کہوں گی. تو میں متفق ہوں جو انہوں نے کہا کہ روابط کبھی ہمارے مطلب کٹے نہیں تھے، کٹے نہیں ہیں، اتار چڑھاؤ مد و جزر آتا رہا. لیکن اب ماشاءاللہ وہ برف پگھلنے کی لگی ہے. برف پگھلنے لگی، کیونکہ جو فریج تھا وہ ہٹ گیا ہے. اچھا، فریج پورے کا پورا ہٹ گیا. میرے خیال میں جو کافی حسینہ واجد کا کولڈ سٹوریج تھا، کولڈ سٹوریج تھا، وہ ہٹ گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی ڈفرینٹ پیپل ود ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس. Nevertheless, I think we have a very bright future together as Muslim countries, as South Asian countries with same history. آپ دیکھیے، آپ کے 5 پرائم منسٹرز بنگالی تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ ہسٹری ہے. ہاں، آپ چاہے محمد علی بوگرا کی بات کریں، چاہے آپ سوہر وردی کی بات کریں، چاہے آپ چندری گڑھ کی بات کریں، ابراہیم اسماعیل چندری، ہاں، ان کے جو تھے نواب زادہ تھے، خواجہ ناظم الدین، نور الامین، یہ سارے آپ کے ہیروز ہیں، کامن ہیروز ہیں. آپ MM عالم کی بات کرتے ہیں، بتائیں MM عالم جیسا کوئی دنیا میں ہوا ہے، اور وہ بنگالی تھے.
یہ توڑ کوئی نہیں سکتا یہ حقائق. یہ حقائق نہیں آپ نہیں توڑ سکتا. نائلہ صاحبہ بڑی آرٹ میں کلچر میں جیسے انہوں نے آرٹسٹ کا بہت ساری فیلڈس کا حوالہ دیا, میڈیکل انسٹرومنٹس میں, ایجوکیشن میں. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈائیو انٹو دا پولیٹیکل سینیریو جو کانفلکٹ ہے, ہم تو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں اس وقت, 2 برج ہے اس کے ذریعے. تو بہت سارے ایونیوز نئے ہیں اور جو ہیں جیسے ڈاکٹر عبد النور نے کہا میڈیسن انڈسٹری ان کی بڑی ایوالو کر رہی ہے اور بہت ساری چیزیں. 2 ملک اگر پاکستان بنگلہ دیش 2 بھائی مل کے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں اور مستقبل کا سوچیں آنے والی نسلوں کا, وہاں بھی غربت ختم ہو, خوشحالی آئے. تو کیا کہنا ہے آپ کا؟ نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا, پر ڈاکٹر عبد النور نے جو بات کی ہے اس کی اپنی اہمیت ہے, ہمیں اس بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے. جو دلوں میں رنجشیں ہیں, چاہے وہ دشمن نے بٹھائی ہیں وہ مکتی باہنی یا کچھ ہم نے خود اپنی غلطیاں کی ہیں یا مل جل کے ساری باتیں ہوئی ہیں, 2 بھائیوں میں برادرلی کنٹریز میں مل کے یہ بیٹھ کے کوئی حرج نہیں کہ صاف بات ہو تاکہ وہ رنجشیں نکل جائیں, وہ قدورتیں ختم ہو جائیں. یہ ایک اہم بات ہے. اینڈ آئی تھنک بوتھ سائڈز آر اوپن مائنڈیڈ انف ٹو ریسپیکٹ ایچ ادرس پرسپیکٹو اینڈ ٹو ایڈریس دس ایشو. وی کانٹ برش اٹ انڈر دا کارپیٹ. بالکل بات صحیح ہے. بہت سے رائٹرز نے بہت سی باتیں رکھی ہیں. انوریدھا رائے کو دیکھیں, انہوں نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے, اور رائٹرز نے بھی بہت کچھ لکھا ہے. تو جو بات یہ ہے کہ جو پرسیپشنس ہیں اور جو ریئلٹی ہے اس کی جو گیپ ہے وہ فل ہونا ضروری ہے. وہ اپنی جگہ میں بالکل متفق ہو. ایک ڈائلاگ یا ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے جس میں کہ کھل کے بات ہونی چاہیے. دیٹ از ٹرو. دوسری بات ہے ٹریڈ اینڈ کلچر. ٹریڈ میں آپ نے کبھی اپنا نیشنل لوگو دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جو گورنمنٹ کا لوگو ہے کبھی دیکھا ہے؟ اس پہ کیا بنا ہوا ہے؟ اب وہ تو اس کو ایکسپلین کرنا میری مسکراہٹ آپ سمجھ گئے. اس میں آپ دیکھیں 4 خانے ہیں. ایک میں جوٹ ہے, ایک میں گندم ہے, ایک میں کاٹن ہے, ایک میں چائے ہے. 2 ان کی چیزیں تھیں, 2 ہماری چیزیں تھیں, جو اب بھی آپ کے نیشنل لوگوں میں اسی طرف میں سمجھ گیا تھا. اب بھی ایکویلٹی اینڈ ریسپیکٹ. اور اب بھی آپ نے اپنا لوگو چینج نہیں کیا. نہ آپ چائے بیچتے ہیں, چائے پیتے کڑاک کے ہیں آپ, اور نہ ہی آپ جوٹ پروڈیوس کرتے ہیں. یہ دونوں ادھر سے, یہ ان کی تھی. پٹسن بھی آپ کی ہے, چائے بھی آپ کی ہے, چاول ہمارا ہے, گندم ہماری ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ہماری آپ کی ہے, آپ کی ہماری ہے, ایک ہی بات ہے. لوگوں آپ نے بدلا نہیں, کیونکہ آپ کی محبت, آپ کے اب اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کا سٹانس دیکھ لیں کہ ریاست اب بھی وہاں کھڑی ہے, آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہے. بالکل سمجھتی ہے, اور وہ بھی سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھتے, لیکن جو رنجشیں ہیں انہیں ایڈریس کرنا چاہیے. مائی میسج ٹو بنگلہ دیش از آف فرینڈشپ, آف لو, آف ریسپیکٹ, and we hope that it is reciprocated.